السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہرخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، جس کی بیسک وجہ کولیسٹرول تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ آئیے اپنے ایک دوست ڈاکٹر شاہد جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کولیسٹرول بلڈ میں کیوں آتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہد خان جاوید ہے اور آج ہم بات کریں گے کولیسٹرول پہ۔ خون میں کولیسٹرول کے بڑھ جانے کے عمل کو ہم ہائپر کولیسٹرولیمیا کہتے ہیں۔ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ایک کافی تشویشناک عمل ہوتا ہے، کیونکہ کولیسٹرول بڑھ جانے کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں۔ کولیسٹرول کے جمع ہونے سے خون میں ایک گچھا نما ایک چیز بن جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تھرومبس۔ کبھی کبھی یہ خون کی شریانوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، خون کی شریانوں کی جو دیوار ہوتی ہے ان کے ساتھ بالکل فرملی اٹیچ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تھرومبس۔ اور کبھی کبھی یہ وہاں سے ٹوٹ کے خون میں موو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں امبولس۔ اچھا، چاہے یہ اپنی جگہ پہ ہو یا یہ موو کرنے لگے، یہ دونوں ہی سچویشن میں بہت خطرناک چیز ہے۔ پرٹیکولرلی اگر یہ موو کرنے لگا ہے تو یہ خون میں بہہ کے کہیں آگے چلا جائے گا اور آگے جا کے کسی چھوٹی خون کی نالی کو بلاک کر سکتا ہے، کمپلیٹلی بلاک۔ اور اگر یہ اپنی اصل جگہ پہ ہے تب بھی انتہائی خطرے کا باعث ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے اور ایک حد ایسا آ جاتی ہے کہ یہ اس قدر تک بڑھ جاتا ہے کہ خون کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے، اور جس اعضا کی ہم بات کر رہے ہیں، جس آرگن کی بات کر رہے ہیں، اس کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اب آبویس سے جب خون کی سپلائی کم ہوگی تو اس آرگن کو آکسیجن نہیں جائے گا، نیوٹریشن نہیں ملے گی، تو وہ اگر اسٹروک اور جب خون کا بہاؤ رک جائے گا اور متاثر ہوگا تو اس کے ایفیکٹس آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ایسی آرٹری ہے، کوئی ایسی خون کی شریان ہے جو ہارٹ کے مسلس کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے، اسے ہم کورونری آرٹریز کہتی ہیں، جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کے جو مسل ہوتے ہیں ان کو سپلائی، کھانا اور آکسیجن سپلائی کرنا ہے، اور ان کے سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ کے مسل افیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اگر آپ دماغ کی جو شریان ہیں اگر ان کو بلاک کرے تو اس سے اسکیمک اسٹروک ہو سکتا ہے، اور اس طرح ہر طرف ہی، چاہے کہیں بھی یہ خون کی شریانوں کو افیکٹ کرے، اٹس ریئلی اے سیریس تھنگ۔ اور اچھا، کولیسٹرول کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کولیسٹرول کو اپنی ڈائٹ سے بالکل ختم کر دیں، پر کولیسٹرول کو بیلنس کرنے کے لیے یا کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی ایکسرسائز ہے۔ ہفتے میں 4 سے 5 دن کم سے کم 30 منٹ کی واک بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد فائبر کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، فروٹس کا استعمال، چکی والے آٹے کا استعمال، یہ وہ چیزیں ہیں جو کولیسٹرول کے لیول کو مینٹین کرتی ہیں اور کنٹرول کرتی ہیں۔ اور دوسری جانب کیا چیزیں ہیں جو کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہیں؟ گوشت، پرٹیکولرلی بیف، ایون چکن۔ سیکنڈلی انڈا، گھی۔ ہمارے ہاں گھی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر کھانے کی جو بیسز ہوتی ہے وہ ہم گھی پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کافی ہماری جو روٹین ہے اس میں کولیسٹرول کا انٹیک کو بڑھا دیتا ہے۔ سو ہمارے کھانوں میں گھی کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے، ہو سکے تو آئل استعمال کریں۔ آئل بھی جو 0 فیٹ یا منیمم فیٹ ہو، کیونکہ فار ایگزامپل میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، ہمارے دن میں اگر ٹوٹل کولیسٹرول اینڈ آئل کی لمٹ اگر 2 چمچ ہے تو ہم تقریباً 6 یا اس سے کہیں زیادہ چمچے گھی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کولیسٹرول کو کمپلیٹلی آؤٹ آف بیلنس کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہارٹ بیماریاں ہمیں آج کل بہت زیادہ کامن دیکھنے میں آ رہی ہیں، ہارٹ اٹیکس، اسٹروکس، ہارٹ کی باقی بیماریاں۔ سو کیونکہ
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا انلیس یہ سیویئر ہو جائے، انلیس خون کی شریانیں بلاک ہو جائیں آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور جب آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ تبھی یہ وہ بیماریاں ان کو ہم کائنڈ آف سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ کولیسٹرول امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہائی بی پی کے مسئلے بہت کامن ہیں، ہماری آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو بی پی کے مسئلے آن اینڈ آف رہتے ہی ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کولیسٹرول کا امبیلنس ہونا۔ کولیسٹرول انکریز ہونے کی وجہ سے شوگر، یہ ایک بڑا ہی کامن چیز ہے، اوبیسٹی ہوتی ہے، موٹاپا ہوتا ہے، موٹاپا، شوگر، یہ ساری چیزیں لنک ہے، اور کولیسٹرول انکریز کولیسٹرول لیول کا ایک بڑا ہی ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے۔ اچھا، جب ہم کولیسٹرول کی بات کرتے ہیں تو کولیسٹرول اٹ سیلف اکیلی ایک الگ آئیڈینٹیٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بھی آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ اچھا دودھ، دہی، ان چیزوں میں بھی کولیسٹرول کا استعمال، ان چیزوں میں بھی کولیسٹرول ہوتا ہے، پر کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو باڈی کو، تو دودھ دہی سے ایز سچ اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ جو باقی چیزیں ہیں ان سے ڈیفینیٹلی اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب ہم کولیسٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سیچوریٹڈ، ان سیچوریٹڈ فیٹ باقی بھی ہیں، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل، وی ایل ڈی ایل۔ سو ایز اے کمپلیٹ ہم فیٹ کو ایک ون آئیڈینٹیٹی لیتے ہیں، لپڈ یا فیٹ آپ کہہ لیں، اور ان ساری چیزوں کا ہی استعمال ان کنٹرول ہونا چاہیے، ورنہ جیسے ہم نے کہا کہ جو چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں یا کم کھانی ہیں، اگر آپ یہ کھائیں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، تو موٹاپا، شوگر، ہائی بی پی، اسٹروک، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں اور بہت اسٹرانگلی لنک ہیں۔ سو آل ان آل آپ کا ٹیک اوے نوٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہیلدی کھائیں، آئلی چیزیں، فرائز، جنک فوڈ، اسٹیکس، صرف گوشت، ان چیزوں سے اوائڈ کریں، ویجیٹیبلس کھائیں، فروٹس کھائیں، فائبر کا استعمال کریں، اچھا آٹا، چکی والا آٹا کھائیں، واک کریں، فار گاڈ سیک واک کریں، ایکسرسائز کریں، اپنا ویٹ مینٹین رکھیں، کیونکہ موٹاپا، شوگر، ہائی بی پی، ہارٹ اٹیکس اینڈ اسٹروک، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انتہائی کلوز اور ایک دوسرے سے لنک ہے۔ سو ایک چیز کی بے احتیاطی آپ کو ان سب طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایک چیز